بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گواہی کے احکام اور مسائل آج ہم جانیں گے۔ گواہی کے احکام اور مسائل۔ شہادت، گواہی کے لیے قرآن و سنت میں شہادت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شہادت کا مطلب کسی چیز یا معاملہ کو اپنے علم کے مطابق پوری ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے بالکل واضح کر دینا، بے نقاب کر دینا، تاکہ حقدار کو اس کا حق ملے۔ گواہی میں دو باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر کسی وقوع کا بغور مشاہدہ۔ بغور مشاہدہ کا مطلب کوئی بھی کام کسی بھی جگہ پر واقع ہوا ہے نا، اس کو قریب اور گہری نگاہ سے دیکھنا، خود دیکھنا، اس کو دل و دماغ میں بٹھا لینا۔ معاملے کو قاضی یعنی فیصلہ کرنے والا اور جج کے سامنے پوری طرح دیانتداری سے پیش کرنا، پوری طرح دیانتداری۔ اس کے بعد آگے ہے جی گواہی۔ گواہی دینے والے کو گواہ کہتے ہیں۔ معاملات کی نوعیت کے پیش نظر گواہی کا حکم بھی بدلتا رہتا ہے۔ جب گواہی دینے والا کوئی اور نہ ہو اور معاملہ صرف دو گواہوں پر معلوم ہو تو اس وقت گواہی دینا فرض ہے۔ جب گواہ کو گواہی دینے کے لیے بلایا جاتا ہے تو گواہی چھپانا جائز نہیں۔ جب بہت سارے لوگ معاملے پر پیش آمدہ یعنی آنے والا جو واقعہ ہے، جو واقعہ ہوا ہے، واقعہ سے باخبر ہو تو گواہی فرض نہیں بلکہ مستحب ہے، مستحب کے درجے میں ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ گواہی چھپانے کی ممانعت بھی آئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، جو کوئی تم میں سے کوئی گواہی کو چھپائے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، دل کا گناہ ہے بہت بڑا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ گواہی دینا بھی ایک امانت ہے۔ اسلام میں شہادت امانت کی طرح ہے۔ جس طرح باقی امانتیں پوری ادا کرنا لازم ہے، اس میں کمی بیشی کیے بغیر ایز اٹ از، بالکل اسی طرح گواہی دینا بھی امانت ہے جو ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ گواہی دینا بعض بار آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے، جس کو ہم آئی وٹنس کہتے ہیں، جس کو عینی شہادت کہتے ہیں۔ بعض اوقات گواہ کسی چیز کو سن کر شہادت دیتا ہے، اس کو سمعی شہادت، سمعی یعنی کانوں سے جو تعلق ہے، جس کا سماعت سے جس کا تعلق ہے، اور جب وہ کسی شخص کو شہادت کی گواہی پر گواہ بنا دیتا ہے تو اب اس کو شہادت علی شہادت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے گواہی دینا چونکہ ایک اعلیٰ منصب اور اعلیٰ مرتبہ ہے، اس لیے گواہی دینے کے لیے یہ شرط ہے کہ گواہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، عادل ہو، شریف النفس ہو، مذہبی ہو۔ اگر دو مرد گواہ نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو۔ پھر اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنا لو جن کو تم گواہ کے طور پر پسند کرتے ہو۔ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، اور جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ گواہی کی اہمیت واضح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو صرف دعوے کی وجہ سے ہی سب کچھ دے دیا جائے تو کتنے ہی لوگ خون اور مال کا دعویٰ کر ڈالیں گے۔ اس لیے دعوے دار کے ذمے گواہ ہے، جس نے مدعی جس کو کہتے ہیں، دعویٰ کرنے والا جو ہے اس کے لیے اس کے ذمے گواہ لانا ہے، گواہ لانا ہے، اور انکار کرنے والے کے ذمے قسم ہے۔ انکار کرنے والا جو ہے اگر وہ کہتا ہے میں نے یہ کام نہیں کیا تو وہ قسم اٹھائے گا تو اس کی جان چھوٹے گی۔ صحیح بخاری اور حدیث نمبر ہے 4470۔ اس کے بعد جھوٹی گواہی کا وبال، جھوٹی گواہی کا جو عذاب ہے، مصیبت ہے انسان کے اوپر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جھوٹی گواہی بت پوجنے کے برابر ہے، بت کی عبادت کرنے کے برابر ہے، یعنی شرک کرنے کے برابر ہے۔
झूठी गवाही बुत परस्ती के बराबर करार दी गई है। झूठी गवाही शिरक के बराबर है। 3 बार ये फरमाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी। अल्लाह ताला फरमाता है बुतों की नापाकी से बचते रहो और झूठी बात से परहेज करो। सच्ची और झूठी गवाही के असरात। सच्ची गवाही से माशरे में अमन कायम होता है, भाईचारे के जज्बात को फरोग मिलता है, एक दूसरे के अंदर इसार का जज्बा पैदा होता है। उसके बाद आगे रिज़ाए इलाही का उसूल मुमकिन होता है। इसके साथ साथ इंसान के अंदर एहसास जिम्मेदारी के एहसास पैदा होते हैं और झूठी गवाही देने से अल्लाह ताला नाराज होता है और दुश्मनियां फरोग पाती हैं। माशरे में बेसुकूनी पैदा होती है, हलचल बेचैनी पैदा हो जाती है, माशरा बदअमनी और जुल्म का शिकार हो जाता है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा पूरा अदा करें, सच्ची गवाही और सच्चे जज्बात को फरोग दें, सच्चाई को आम करें, ना झूठी गवाही दें, ना झूठी गवाही की तहसीन यानी तारीफ करें, हौसला अफजाई करें। अजीज तलबा-ए-किराम, आज का सबक इख्तिताम पजीर हुआ। अस्सलाम वालेकुम।